رب کریم کا ارشاد کہ ہم لے گئے مسجد اقصی تک، کس لیے لے گئے؟ بارکنا حولہ، جس کے گرد ہم نے بڑی برکتیں رکھی۔ اب یہاں لوگ بڑی محو حیرت ہیں کہ مسجد اقصی کے گرد میں کیا برکتیں ہیں۔ میں صرف ضمناً اس کا ذکر کر دیتا ہوں کہ جس کو رب کریم نے بارکنا حولہ سے تعبیر فرمایا کہ جس کے گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، وہ برکتیں کیا؟ عزیزان گرامی، مسجد اقصی ہی میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی مزار ہے، مسجد اقصی ہی کے صحن میں حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی مزار ہے۔ مسجد اقصی کے نیچے ایک غار ہے، اس غار میں اگر آپ تشریف لے جائیں تو جس زمانے میں مسلمانوں کا اس پر قبضہ تھا تو اس زمانے میں بھی اس غار کے مجاور عیسائی ہوا کرتے تھے کہ اس سے ان نشانیوں سے یہ گویا عیسائیت کی تعریف چونکہ بھری ہوئی ہے، اس لیے انہیں یہ حق دیا گیا کہ عیسائی اسے اپنا حق جتایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں عیسائیوں کا قبضہ ہوا کرتا تھا۔ اس غار میں حضرت مریم کا مزار ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے والد ماجد ہیں، اور اسی غار میں حضرت مریم کی والدہ حنا، ان کا مزار بھی اسی غار میں ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے نانا یعنی حضرت مریم کے والد حضرت عمران، ان کا مزار بھی اسی غار میں ہے، اور بے شمار مزارات اس حرم شریف میں موجود ہیں۔ مسجد اقصی کا صحن تقریباً گویا 1300 گز چوڑا، 1600 گز لمبا ہے، اور اسی کے اندر ایک مسجد حرم بھی۔ مسجد حرم طول میں تقریباً 250 گز اور گویا چوڑائی میں لمبائی میں تقریباً 300 گز ہے، اور یہیں گنبد صخرا بھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اخبارات میں جو معراج ایڈیشن آتا ہے اس میں ایک گنبد آپ دیکھتے ہیں۔ یہ گنبد کیا ہے؟ اصل میں اس میں ایک چٹان ہے، اور اس چٹان کو محفوظ کرنے کے لیے بعد کے لوگوں نے اس پر گنبد تعمیر کیا جو گنبد صخرا کہلاتا۔ صخرا اصل میں ایک چٹان کا نام ہے۔ یہ وہ چٹان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمانے کے بعد اس صخرا پر کھڑے ہوئے۔ اس صخرا پر کھڑے ہونے کے بعد حضرت جبریل امی اور حضور علیہ السلام اس چٹان سے پھر آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ تو چونکہ اس سے ایک تاریخ یاد وابستہ ہے، اس لیے اس پر ایک گنبد بنا دیا گیا۔ اور ایک روایت کے مطابق اس چٹان میں اس زمانے میں، اب نہیں کہہ سکتا میں، ایک سراغ بھی تھا جو اس بات کا غماز تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی گئے تو حضرت جبریل امی نے اپنی انگلی سے چٹان میں سوراخ کر کے وہاں براق کو باندھا تھا، جو بعد میں بھی وہ سوراخ پایا گیا۔ اب نہیں سمجھتا کہ کیا کیفیت۔ اس گنبد شریف جو ہے جسے گنبد گویا صخرا کہتے ہیں، جو صخرا چٹان پر بنا ہوا ہے، اس میں بھی چند چیزیں موجود۔ مثلا ایک، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام جس ممبر پر بیٹھا کرتے تھے، لکڑی کا ممبر جس میں یہ کے بعد دیگرے 12 سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، اسی گنبد صخرا کے گویا جو چٹان ہے اس میں رکھا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 موئے مبارک یعنی بال حضور علیہ السلام کے، وہ بھی گنبد صخرا ہی میں محفوظ کیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قدم شریف یعنی وہ پتھر جس پر حضور علیہ السلام کے قدم شریف کا نشان ہے، وہ بھی اسی گنبد شریف ہی میں۔ اس سے تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مقام ہے جو خلیل اللہ کہلاتا ہے، اور الخلیل کے نام سے بھی اسے یاد کیا جاتا ہے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے موسوم ایک مسجد ہے، اور مسجد کے دروازے ہی پر ایک مشہور روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزار ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام کا مزار ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ کا مزار ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی زوجہ حضرت لائقہ کا مزار ہے، ایک روایت کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار ہے، اور اسی کے چند میل کے فاصلے پر ایک پہاڑی پر حضرت نوح علیہ السلام کا مزار ہے، حضرت لوط علیہ السلام کا مزار ہے، اس کے قریب ہی حضرت رابعہ بصری کا مزار ہے، اس کے قریب ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزار ہے، کہ بے شمار انبیاء کرام علیہ السلام اس نگری میں آرام فرما رہے ہیں۔ اب جب اس جائزے کو آپ نے سنا، اب قرآن کے لفظ سنیے، فرما بارکنا حولہ، جس کے گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ عزیزان گرامی، وہ ہیں یہ برکتیں جو مسجد اقصی کے ارد گرد میں آپ کو نظر آتی ہیں۔ اور آج مسلمانوں کی بدقسمتی کہیے کہ یہ علاقہ جو برسہا برس سے مسلمانوں کے زیر اثر رہا، سلطان صلاح الدین ایوبی نے 16 برس لڑ کر ایک ان جگہ کسی کو لینے نہ دی
آج مسلمانوں کی بدقسمتی سے وہ جگہ یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی اس مسلمانوں کی اس سرزمین کو ناپاک یہودیوں کے قبضے سے نکال کر پھر مسلمانوں کا عطا فرما دے کہ آپ ہم میں سے جسے اللہ توفیق دے تو اپنی آنکھوں سے وہ نشانیاں ہم دیکھیں کہ جس سے رب کریم نے بارکنا حولہ سے تعبیر فرمایا۔ لیکن یہاں ضمن میں یہ بات کیے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ کیا اس کے علل اسباب ہیں کہ یہ مسلمانوں کا کعبہ یہودیوں کے پاس چلا گیا، وہ کیا معاملات ہیں کہ اتنی عظمت والی جگہ یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ عزیزان گرامی، جس وقت یہ مسجد اقصی، یہ مسلمان انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات جب مسلمانوں کے زیر اثر تھے، وہاں کا حال اگر آپ سنیں، اتنی بڑی مسجد اقصی مگر وہاں اگر آپ دیکھیں تو پیش امام وہاں داڑھی منڈا ہوا کرتا تھا۔ تراویح میں قرآن مجید نہیں سنایا جاتا، علم ترا کیفا سے تراویح ہوتی۔ حضرت خلیل اللہ کا جو گویا مزار اور ان سے منسوب جو مسجد ہے اس میں بھی یہی حال تھا۔ مسلمانوں کی رغبت دین کی طرف قطعی اس طرف نہیں تھی، بلکہ اگر آپ مسجد اقصی میں آج سے 15-20 برس پہلے زیارت کر کے اگر آپ باہر نکلتے، عام طریقے سے شراب خانے موجود تھے، عیاشی کے اڈے موجود تھے، لوگ عیاشی کرنے کے لیے دور و دراز کا سفر کر کے اس مقدس مقام میں آیا کرتے تھے۔ مجھے بتائیے اگر یہ لعنتیں انبیاء کی نگری میں پائی جائیں، یہ لعنتیں عظمت کی جگہ پائی جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف یہ تھی کہ اللہ نے مسلمانوں سے اس خطے زمین کو چھین لیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کہیے اور سچ کہیے کہ پاکستان مسجد اقصی سے تو معزز نہیں، پاکستان کی سرزمین اتنی ممتاز تو نہیں جیسی مسجد اقصی ہے۔ اگر یہاں بھی عیاشی کے اڈے کم نہ ہوئے، یہاں بھی شراب بند نہ ہوئی، یہاں بھی جوئے بند نہ ہوئے، VCR کی لعنت بند نہ ہوئی، کیا عجب کہ ایسی عظمت والی جگہ جب ہم سے چھن گئی تو پاکستان کے چھننے میں کیا کسر رہ جاتی۔ عزیزان گرامی، ہمیں ہر شخص کو اپنے حال کی اصلاح کرنی چاہیے کہ مسلمانوں کی بدکاریوں کی وجہ سے اتنے باعظمت مقدس مقامات جب چھن گئے تو آخر اس خطے زمین میں کون سی عظمت یا کون سے چار چاند لگے ہوئے ہیں کہ یہ پھر مسلمانوں کے ساتھ برقرار رہے۔